بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ٹوٹتا۔ اس پر ایک قوم کا موقف یہ نقل کیا تھا حضرت مروان کی حضرت بصرہ سے روایت کے حوالے سے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پر پہلے بحث کی تھی بصرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پر مختلف حوالوں سے، وہ گزر چکی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر بھی بات ہو چکی ہے کہ اس میں ایک رجل مجہول ہے۔ اب یہ ایک ایک جملے میں ان کی ایک ایک روایت پر جرا نہیں کریں گے، پین لگائیں گے، کھینچیے نا آپ میں ایک بات آپ سے پہلے شاید کہیے نہیں کہ تحاوی سے مسائل نہ پوچھیں، تحاوی سے بحث پوچھیں، بحث کیسے کی جاتی ہے۔ تحاوی آپریشن کا طریقہ کیا ہے، فقہی مجادلہ کی بات ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے حدیث کے ایک روایت ہے، ایک استنباط ہے، ایک مجادلہ ہے۔ تحاوی تیسرے فن کا امام۔ مجادلہ کیسے کرنا، کسی روایت کو جرا کیسے کرنی ہے، سائڈ پہ کیسے کرنا ہے، قبول کیسے کرنا ہے، یہ تحاوی کا فن ہے۔ تحاوی سے یہی تھی، پہلی روایت پہ جرا کی تھی، کیا کی تھی؟ بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کیا کی ہے کہ عموم بلوہ میں، اصول یاد ہے، عموم بلوہ میں جو عمومی بات ہو اس میں معروف روایات سے ہٹ کر کسی ایک منفرد کی روایت ذرائع قابل قبول نہیں۔ پوری مسجد میں جمعے کے دن ایک واقعہ ہوا ہے، تو باقی سارے کچھ نہیں کہہ رہے، اور یہ بندہ کہتا ہے یہ ہوا تھا، باقی کہتے ہیں خاموش ہیں۔ تو جمہور کے عمومی ماحول کے خلاف کسی منفرد کی روایت اس کو قبول نہیں ہوگی، اور کس پر محمول کریں گے؟ مخالفت۔ اس پہ لمبی بات کر چکا ہوں میں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو سکھا ہے اس کی روایت رد کے قابل نہیں ہے۔ صحابی کی روایت کون رد کرے گا؟ کہ ہے کسی میں حوصلہ تو صحابی کی روایت رد کرے، لیکن چونکہ عمومی ماحول میں عمومی بلوہ کا مسئلہ ہے، شخصی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کون سا ہے؟ عمومی ہے، اور اس میں صرف ایک روایت کر رہا ہے، باقی سارے خاموش ہیں، تو باقیوں کی خاموشی پر ایک روایت بول دیتے، وہ سب باقی بھی بولے نا، باقی کو نہیں بولے۔ اس اصول کی بنیاد پر بصرہ کی روایت منقطع نہیں ہے۔ دوسری بات تھی کس کی؟ حضرت عروہ کے حضرت عائشہ سے۔ تو دو طریقین، دو سندوں سے تھی۔ ایک میں رجل مجہول ہے، پہلے روایت پہ کیا ہے کہ میں نے مسجد میں دیکھا ایک آدمی بیان کر رہا تھا، بھئی یہ رجل مجہول ہے۔ دوسری روایت میں عمر ابن شریح تھے، تو تابعی کہتے ہیں غیر محتج بھی عند الخصم، آپ کے نزدیک قابل احتجاج نہیں ہے۔ غیر محتج بھی کا معنی قابل احتجاج نہیں، آپ کے نزدیک قابل احتجاج نہیں ہے۔ عروہ کی زید بن خالد سے روایت ہے، تو اس میں محمد بن اسحاق ہے، وہ بھی غیر معتدن عند الخصم، آپ کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہے۔ اب یہ بات روایت ہو چکی ہے۔ فی روایت نافع عن ابن عمر فی صدقہ، صدقہ نام ہے۔ ایک روایت انہوں نے یہ پیش کی، نافع کی حضرت ابن عمر سے روایت ہے، اس میں مس فرج سے وضو کا وجوب، کہتے اس میں صدقہ صاحب ہیں، عندکم ضعیف، تمہارے نزدیک، اپنی بات نہیں کر رہے، تمہارے نزدیک عندکم ضعیف۔ ایک تو صدقہ ہے وہ بھی ضعیف ہے، ہشام بن زید ہے وہ بھی ضعیف۔ ایک روایت اور ہوگی، روایت تو سالم عن نبی ہے، ایک روایت اسی قسم کی سالم عن نبی، پہلے نافع عن ابن عمر، اب سالم عن ابن عمر، اچھی بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں علاء بن سلیمان عندکم ضعیف ہیں، تمہارے نزدیک کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اچھا، ایک روایت تم نے پہ آئی ہے ابو ہریرہ کی، بھائی اس میں یزید جو بھی یہ ضعیف نہیں، منکر الحدیث ہے تمہارے نزدیک،
عندکم وهو عندکم منکر الحدیث. اچھا، حدیث محمد عن جابر. اب ایک روایت اور آ گئی، محمد بن سیرین جابر سے روایت تو واضح ہے، لیکن اب اس پہ ہم نے پین کہاں لگانی ہے؟ پین لگانی ہے. یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، وقفہ الحفاظ علی محمد وهو منکر. ایک راوی اس کو مرفوع قرار دے رہا ہے، حفاظ حدیث اس کو موقوف قرار دے رہے ہیں. کس کی بات مانو گے؟ جو حفاظ حدیث ہیں وہ اس کو موقوف کہہ رہے ہیں کہ محمد کا قول ہے، مرفوع روایت نہیں. اور ایک صاحب فرما رہے ہیں وہ حفاظ حدیث کے مقابلے میں ایک عام راوی کی روایت قبول نہیں ہوتی، ویسے بھی اصول ہے. بس ذرا سمجھ میں آئی کہ وقفہ الحفاظ علی محمد وهو منقطع ولا يعتبر حدیث ابن نافع الصالح بمقابلۃ الحفاظ عندکم. یہ بہت اصول آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ابن نافع ہے نا صالح، جس کی روایت سے تم روایت پیش کر رہے ہو، حفاظ کے مقابلے میں تمہارے نزدیک بھی قابل قبول نہیں ہے. شیخ آبری علاوی کی روایت حفاظ جب روایت کرتے ہیں، حفاظ سے مراد کے بار محدث وہ موقوف روایت کرتے ہیں، اور یہ ابن صالح صاحب مرفوع روایت کرتے ہیں، اور تمہارے نزدیک بھی حفاظ کے مقابلے میں ابن صالح جیسے راوی کی روایت قبول نہیں ہے. یہ اس پہ جلد. اچھا، ایک روایت اور بھی، وہ ایک ہر چیز کو 10-12 روایتیں بنتی ہیں. ہمارے آپ میں بڑی مضبوط کینچی ہے. وہ ایک روایت اور بھی ہے مکحول کی انبسا سے، اس میں بھی وضو کا وجوب ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ بھی منقطع ہے. بھائی درمیان میں کراوی نہیں ہے، درمیان کے اکراوی معذوف ہے. تو یہ ان روایات پر تو ایک کر کے تقریباً 8-10 روایات ہیں جو ایک کر کے فارغ کی ہیں کہ تحاوی نے. میں یہی کروں تحاوی سے یہ دیکھو کہ کینچی کیسے چلانے ہیں، اور کوئی کہیں بھی غلط نہیں چلائی. میں تحاوی پر طنز نہیں کر رہا، تحاوی کے مہارت کا اعتراف کر رہا ہوں. کہیں بھی غلط نہیں چلائی، میں ایسے ہی کیا. تو تحاوی سے فن سیکھیں کہ جرا کیسے. تحاوی سے مسائل کو دوری میں پڑھ لیے، تحاوی سے مسائل نہیں پڑھیں گے. تحاوی سے کیا پڑھیں گے؟ جرا، مجادلہ، کینچی کیسے چلا. اب وہ فارغ کر دیا، اب اپنی بات کر رہے ہیں. اب اپنے دلائل لا رہے ہیں، یہ ان کے دلائل کی ایک ایک کر کے جرح کر کے فارغ کر کے اب اپنی روایات لا رہے ہیں. قد روی عن طلق عنہ علیہ السلام. طلق کی روایت حضور سے، سے مراد طلق بن علی کی روایت حضور سے. اس میں حدیث عدد بالوضو، طلق بن علی کی روایت ہے، کچھ نے فرمایا نہیں اس کو وضو نہیں ہے اس میں. اچھا، ایک اگلی بات، سعد بن ابی وقاص سے روایت بیان ہوئی تھی پہلے کہ سعد بن ابی وقاص نے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں قرآن مجید پکڑ کے پڑھ رہا تھا، میرا ہاتھ لگ گیا، تو جا وضو کر گیا. یہ روایت کس سے ہے؟ سعد نے حکم دیا تھا بیٹے کو ہاتھ لگنے پر وضو کرنے کا، اس کا جواب دے رہے ہیں. روی عنہ انہ امر بالوضو، لیکن بھائی یخالف انہ امر بغسل الید فی روایت. دوسری روایت میں سعد بن وقاص نے وضو کا حکم نہیں دیا تھا، ہاتھ دھونے کا حکم دیا تھا. تو ہاتھ دھونے سے وضو سے بولا ہاتھ دھونا ہے. ایک روایت میں سعد سے کیا منقول ہے؟ وضو کا. دوسری روایت میں کیا ہے؟ غسل ید کا. تو غسل ید پہ میں عمل کر رہا ہوں. ایک روایت یہ ہے کہ اس میں غسل ید فرمایا، ایک روایت میں سعد بن وقاص نے صراحۃ لا وضو فیہ ہے. وضو کی روایت ایک ہے، دوسری روایت غسل ید کی ہے، تیسری روایت کیا؟ لا وضو فیہ ہے. سعد بن وقاص سے 3 روایتیں ہیں، تو کون سی قبول کرو گے؟ اس کو ہم محمول کریں گے کس پر؟ غسل ید.
صراحتاً کا فتویٰ لا وضو فیہ، تو پھر وضو والی روایت کو کس پہ محمول کریں گے؟ اچھا، ابن عباس سے بھی ایک روایت ہے، روی عنہ روایتان مختلفان، ابن عباس سے دو روایت مختلف روایت ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ہے۔ اچھا، ساری بات کا خلاصہ صحابہ اکرام کے ماحول میں آ کر کہتا ہے ابن عمر ان کے ساتھ ہیں، باقی سارے ہمارے ساتھ ہیں۔ ساری بحث کا خلاصہ کیا نکالا ہے؟ اما ابن عمر فہو یؤید الخصم، یہ مخالف فریق کی روایت ہے، ویؤیدنا علی وابن عباس وحذیفۃ وعمران، جمہوریت ہمارے ساتھ ہے، ووٹ ہمارے زیادہ ہیں۔ ابن عمر ادھر ہیں، اور یہ باقی کے کون سے بزرگ ہیں؟ ابن عباس، علی، حذیفہ، عمران ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اب ہم تو ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور آخری بات کیا؟ یہ جو عدم وضو کا قول ثلاثہ کون سے؟ ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد، یہی کا قول ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات کا طریقہ سمجھ میں آیا؟ مسل الخفین کے کوئی وقت مقرر آپ کے یہاں کیا ہے؟ مقیم کے لیے، یوم الولیلہ، مسافر کے لیے؟ بعض فقہا کہتے کوئی توقیت نہیں ہے، بالخصوص ظواہر اور حنابلہ۔ للمقیم والمسافر غیر موقت عند قوم، فقہا کی ایک جماعت کے نزدیک مقیم اور مسافر دونوں کے لیے توقیت نہیں ہے، جب تک چاہیں۔ ابی ابن عمارہ کی روایت ہے، نبی کے فرمایا امسح ما بدا لک، مطلق ہے، نہ مسافر کی قید ہے نہ مقیم کی قید ہے، اور ارشاد کیا ہے؟ امسح ما بدا لک۔ اس روایت کی بنیاد پر فقہا کی ایک جماعت ظواہر کی ہے کہ کوئی توقیت نہیں ہے، نہ مقیم کے لیے نہ مسافر۔ فیہ انہ یحتمل التاویل، اچھا ایک روایت تو یہ ہے، اس میں ہم مختلف امسح ما بدا لک کی تعویل کریں گے، لیکن دوسری روایت، عقبہ آئے شام سے حضرت عمر کی خدمت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر نے پوچھا کب چلے تھے بھائی وہاں سے؟ یہ جمعے والے دن۔ یہاں کب پہنچے ہو؟ جمعے والے دن۔ موزے کب اتارے تھے؟ اتارے ہی نہیں۔ عقبہ ابن، اب میرے ذمہ عقبہ ابن عامر ہے کہ عقبہ ابن نافع ہے، صحابی میں ہوگا، انہوں نے عقبہ ہے، عقبہ ابن حافظ، اور جو بھی ہیں صحابی ہیں، اور ہم عقبہ ابن عامر ہو۔ عقبہ آئے، حضرت شام سے آئے، حضرت عمر کی خدمت میں آئے، پوچھا کب چلے تھے؟ اب جمعے والے دن۔ یہ سوال کیا؟ اور کہا خرجت یوم الجمعہ الی الجمعہ، جمعے کے دن نکلا تھا، جمعے کے دن پہنچا ہوں۔ فلم اخلع الخفین، موزے میں نے پورا ہفتہ نہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا اصبت السنہ، تو نے سنت پا لی۔ یہ تو اسی دلیل، یہ کوئی وقت مقرر نہ ہونے کی دلیل تو سنو۔ تعویل ہم نے کہا تھا، ہم اس کی تعویل کو اور کہ یہ تیمم کی صورت میں سارا راستہ پانی کا نہیں تھا تو تیمم کر دیا، تیمم میں موضع پر بسا نہیں ہوتا۔ ایک ہفتہ تیمم کرنا پڑے تو موضع پر مسا کتنی بار کرو گے؟ ایک بار بھی نہیں۔ تو ہم اس کو کس پہ محمول کیا ہم نے؟ یہ نہیں، غیر متوقع نہیں، شام کا پورا علاقہ حضرت عمر کے سامنے ٹھیک ہے، پورا راستہ تیمم کرتے آئے ہیں، تیمم میں مسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے یحتمل کیا ہے انہ حکم انہ حکمہ اذا تیمم، یہ تیمم کی صورت میں یہ حکم نہیں، یہ بات ہوگی۔ توقیت کی روایات کیا ہے؟ یہ تو عدم توقیت کی روایات تھی نا، اس میں ہم نے کیا کس میں محمول کیا اس کو؟
تیمم پر. اب توقید کی روایت کیا ہے؟ وقد روى علی وعائشة وخزیمة وابن مسعود وصفوان وعوف ومغیرہ عنہ علیہ السلام. یہ سارے بزرگ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کس سے؟ التوقید. ان سب سے روایت ہے عنہ علیہ السلام مرفوعاً حضور سے. کس بات کی روایت ہے؟ توقید. اچھا اب صحابہ میں روایات میں تو یہ آ گیا، ایک روایت آئی تھی اس کے مقابلے میں یہ روایت، یہ سارے حضرت حضور سے توقید کی روایت کرتے ہیں. ورویت توقید عنہم، صحابہ میں فتویٰ کس کا ہے؟ ابن عمر کا، عمر کا، ابن عباس کا، ابن عمر کا، اور اس کے 4 بزرگوں کا فتویٰ ہے عدم توقید پر. وہ روایات ہیں توقید پر، اور یہ کیا ہے؟ صحابہ کا فتویٰ ہے توقید پر. کن کن کا؟ حضرت عمر، ابن عباس، ابن عمر، انس رضی اللہ عنہم. اس بنیاد پر وہ قول ثلاثہ، 3 کا قول یہی ہے. 3 ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد رحمہم اللہ.